ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم دو معاملات پر نظر ڈالیں گے۔ نمبر ایک، ان مذاکرات کی کامیابی، جب مذاکرات ہو رہے تھے تب بھی اور مذاکرات کے بعد بھی کیوں ضروری ہے۔ نمبر دو، امریکہ کے اوپر کن لابیز کا پریشر ہے اور وہ کس پریشر کو زیادہ قبول کرے گا۔ دیکھیے، اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں ایران نے اپنے حقوق، چاہے وہ سیاسی تھے، ملٹری تھے یا نیوکلیئر پرامن استعمال کے حوالے سے تھے، اس کا تحفظ کیا۔ لیکن یو ایس جو جنگ میں حاصل نہ کر سکا، وہ چاہتا تھا کہ اس مذاکرات سے حاصل کرے۔ دلچسپ بات یہ ہے، اس میں ایک بڑا مطالبہ ہارموز کا کھولنا تھا، ایک ایسا مسئلہ جو اس جنگ سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ دوسرے کہ ایران اپنے تمام یورینیم کے ذخائر ہینڈ اوور کر دے۔ مذاکرات کے فائنل فیصلے کے بغیر ختم ہوئے، مگر پاکستان نے سیز فائر کی مدت میں 2 ہفتے کی، جو اپریل 21 تک چلنے تھے، اس پہ دونوں پارٹیوں کو کنٹینیو کرنے کا ریکویسٹ کری ہے۔ ایک انتہائی دلچسپ ٹویٹ اسما شیرازی کی، جس کی شبیہ میرے ایڈیٹر آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ایمرجنسی کی حالت میں سعودی عرب گئے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمیوز کا ایران اور سعودی عرب مل کر پیٹرول کریں۔ پیٹرولنگ صرف ایران کرے یہ قابل قبول نہیں ہے امریکہ کو۔ سعودی عرب کے اور امریکہ کے اپنے مراسم ہیں، تو وہ سعودی عرب کی جوائنٹ پیٹرولنگ کو قبول کر لے گا۔ اس کے علاوہ متوقع یہ ہے، مذاکرات فی الحال رکے ہوئے ہیں اس حد تک کہ آج رات سے، جو آج میں پیر کے دن ریکارڈنگ کرا رہی ہوں، اسٹریٹ آف ہارمیوز کا جو آنے کا راستہ اور ایگزٹ کا راستہ ہے، بیچ میں آتا ہے وہ حصہ جو ایران کے انڈر آتا ہے۔ تو جو ایلائز ہیں ایران کے یا جو بھی شپس ہیں اور دوسرے، ان کو اسٹریٹ آف ہارمیوز میں داخل ہونے سے امریکہ روکے گا، ایگزٹ کرنے سے روکے گا۔ صرف وہ شپس جا سکتی ہیں جو امریکہ کے ساتھ ہیں یا امریکہ کی ہیں۔ اب ان شپوں کو ایران اسٹریٹ آف ہارمیوز میں جو ان کا حصہ بنتا ہے، کرو بنتا ہے، اس میں اڑا دے گا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنیکلی اس وقت اسٹریٹ آف ہارمیوز جو ہے وہ بند ہے۔ ناظرین کرام، اس چھوٹے سے حالات حاضرہ پہ نظر ڈالنے کے بعد ہم اپنے مین موضوع پہ آئیں گے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمیوز کھلے۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب مذاکرات آگے بڑھیں۔ یہ گلچز آتی ہیں، یہ ڈرا بیکس آتے ہیں۔ پہلی میٹنگ میں، انیشل میٹنگ میں کوئی یہ توقع نہیں کر سکتا کہ تمام معاملات بخیر و عافیت سے ان پہ طے ہو جائیں گے، دونوں پارٹیاں مان لیں گی۔ لیکن پاکستان کی فریجائل اکانومی بڑھتی ہوئی کروڈ آئل پرائسز کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس کا اثر پاکستان کی معیشت پر واضح ہے، یعنی امپورٹ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، فورن ایکسچینج ریزرو پاکستان کا بہت کم ہے اور قومی لیول پر ہر چیز کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ پاکستان کے لیے مہنگا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کا افغانستان، انڈیا اور بارڈر، جو انڈیا کا اپنا بارڈر ہے، افغانستان کو وہ یوز کر رہے ہیں، انڈیا یوز کر رہا ہے پراکسی وار کے لیے، تو پاکستان ایران سے بگاڑ تو پیدا کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہر لحاظ سے پاکستان کی یہ خواہش ہوگی کہ جو یہ معاملات ہیں یہ سدھریں اور یہ سیٹل ہوں۔ پاکستان کے دیرینہ تعلقات جو امریکہ کے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا کہ پاکستان میں یہ مذاکرات منعقد ہوئے۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کس کے پریشر میں زیادہ آتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، امریکہ میں 2 لابیز ہیں، ایک عام ایسوسیشنز، دوسری وہ پبلک جو ان کو ووٹ دے کر لاتی ہے۔ اب عام ایسوسیشنز میں بوئنگ، لاکہیڈ مارٹن اور بہت سارے بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ عموماً آرمز مینوفیکچررز امریکہ کی براڈ پالیسیز کو رول کرتی ہیں۔ کس کے ذریعے؟ ان پولیٹیشنز کے ذریعے جن
کو وہ فنڈنگ بھی جن کی کرتے ہیں الیکشن پہ یا کسی نہ کسی طریقے سے فیورز دیتے ہیں. ظاہر ہے عام مینوفیکچررز کا مقصد یہ ہوگا, انٹرسٹ یہ ہوگا کہ امریکہ کی جنگ جاری رہے, کیونکہ اس سے ان کے آرمز بکیں گے, اس سے ان کے منافع میں اضافہ ہوگا. لہٰذا ان عام مینوفیکچررز کا جو دباؤ ہے جنگ جاری رکھنے پر وہ بہت گہرا ہوگا. دوسرا پریشر عام عوام کا. اب جو اس جنگ کو امورل اور انلیگل سمجھ رہے ہیں, یہ جنگ خود امریکی عوام کی جیبوں پہ بہت بھاری پڑنے والی. ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جب ٹرمپ نے $1.5 ٹریلین مانگا ہے جنگ کے لیے, وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ عام عوام کو مزید ٹیکس کیا جائے گا اور یہ ان کے ٹیکس کے پیسوں میں سے ادا ہوگا. اسرائیل تو کچھ نہ کچھ کارروائی کرتا ہی رہے گا, اس لیے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کو کھینچ تان کے وہ اس جنگ سے نکلنے نہ دے. وہ جانتا ہے کہ اکیلے وہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ مذاکرات بیہائنڈ دا ڈورز ایک ڈپلومیٹک لیول پہ جاری رہیں گے, اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پہ پریشر بنائے رکھنا چاہتی ہیں, لیکن وہ ابھی بھی کسی نہ کسی لیول پہ ڈپلومیسی کا دروازہ انہوں نے بند نہیں کیا ہے. ان مذاکرات سے جو ایک واضح ہو کے پاکستان ابھر کے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک پیس لونگ نیشن ہے اور ہر طرح سے اس معاملے کا تصفیہ چاہتا ہے. ایک طرف وہ ایران سے بگاڑ نہیں چاہتا اپنی جیوگرافیکل پوزیشن کی وجہ سے, اور دوسری جانب سعودی عرب سے پرانے تعلقات اور ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ. لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان خود کرائسس کے بعد دوسری کرائسس سے اس طرح سے گزرا ہے کہ وہ بہت اچھے سے وہ دروازے بنانا جانتا ہے جو دروازے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, اور اس کے اس اقدام کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی انتہائی پذیرائی ہوئی ہے. پاکستان نے ابھی بھی اپنی کوشش نہیں چھوڑی ہے, اور میرے ذرائع کے مطابق بیک ڈور چینلز وہ ابھی بھی دونوں ممالک کے درمیان استعمال کر رہا ہے, جس میں چائنا کی مدد بہت شامل حال ہے. ناظرین کرام, آگے جیسے جیسے واقعات آگے جائیں گے ہم اپنی نئی بلیٹن لے کے نئے حالات کے پرفیکٹس لے کے حاضر ہوں گے, اور اس پہ آپ کے لیے ایک تجزیہ بھی پیش کریں گے. تب تک کے لیے ناظرین کرام, خدا حافظ.